نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، اور آج کے دن میں ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے جس میں اس کی رضا شامل حال ہو۔ ان بہترین کاموں میں سے، مبارک کاموں میں سے ایک کام نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنا بھی ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی قیامت کے روز تین خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ اس دن کہ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، وہ کون ہوں گے تین خوش نصیب؟ ارشاد فرمایا، من فرج عن مکروب امتی، ایک وہ شخص ہوگا جو کسی میرے امتی کی پریشانی کو دور کرنے والا ہوگا۔ دوسرا ارشاد فرمایا، ومن احیا سنتی، جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا، وہ شخص ہوگا ومن اکثر الصلاۃ علیہ، جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ وہ کام ہے جو دلوں کو جلا بخشنے والا ہے، ساتھ ہی ایک وہ کام بھی ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت آئیے شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں، تو بولی، کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ
هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. اور اس شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے، تو اس میں 2 مرد لڑتے پائے، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے. تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی، اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا تو موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو مجھے بخش دے. تو رب نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. عرض کی اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام ہم سماعت کر رہے تھے. اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح تذکرہ ہوا تھا کہ سورہ قصص میں رب العالمین جل وعلا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے. کل جو واقعہ ہم نے سنا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اور آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزید جوانی کے بعد جب شہر سے نکلنے کا واقعہ ہے اس کا کچھ تذکرہ ہوا. اللہ کریم ہمیں قرآنی واقعات کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے حاصل ہونے والے نصائح اور اسباق، نصیحتیں اور جو بہترین سبق اس میں موجود ہے اسے بھی سیکھنے سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے. اس کے لیے ایک بہترین آپشن یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور اچھی تفسیر آسان انداز میں اور سمجھیں کہ آسان الفاظ میں. تفسیر صراط الجنان مفتی قاسم الطاری دامت برکاتہم العالیہ کی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ذوق قرآن بڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ ذرائع بھی ہمارے بڑھتے رہیں گے، اور ہم کس طرح قرآن کریم کی تعلیمات کو حاصل کر سکتے ہیں یہ راہیں بھی ہمارے لیے کھلتی رہیں گی الحمدللہ عز و جل. یہ تفسیر صراط الجنان اس کے لیے ایک بہت بہترین آپشن ہے. اپنے موضوع کا آج تعارف کرواتے ہیں آپ سے. ہمارا موضوع ہے آج عرش کا سایہ. جس طرح درود پاک کی فضیلت میں بھی بتایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی اعمال ایسے ارشاد فرمائے کہ جن کو کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ عرش کا سایہ کیسا ہے اور کیسا سکون آور ہے، قیامت کا دن ہے اور اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے. مزید اس کی جو ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، وہ تو ہم انشاءاللہ آگے سمجھیں گے اور اس کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں گے. وقار بھائی ماشاءاللہ آپ نے زیارت کی ان کی، ان سے ایک کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ موضوع کی طرف آتے ہیں. جی وقار بھائی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا
مدینہ 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 مدت سے میرے دل میں ہے ارمان 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 مدینہ روزے پہ بلا لیجیے روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ 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 آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر کہاں کمن سب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کے مال و زر کی بات نہیں ہے یہ تو کرم کی باتیں ہیں جس کو چاہا در پہ بلایا میرے مدنی آقا نے آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر بے عزت ہو کیسے بے عزت ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ بس روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ اور آگے سے لگا دیجئے قلب اور جگر میں آگے سے لگا دیجئے قلب اور جگر میں سلطان مدینہ 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 گلزار یہاں کے اس سے اچھے نہیں لگتے گلزار یہاں کے اس سے اچھے نہیں لگتے گلزار یہاں کے اس سے اچھے آنکھوں میں سمائے ہیں بیابان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ 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 دنیا کے نظارے ہمیں ایک آنکھ نہ بھائیں دنیا کے نظارے ہمیں ایک آنکھ نہ بھائیں نظروں میں بسے نظروں میں بسے کاش بیابان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ کر دیجئے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی آقا کر دیجئے دیدار سے
سے آنکھیں میری ٹھنڈی کر دی، جیے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی۔ اے نور خدا کے آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، کر دیجیے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی۔ تو نے نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کر دیجیے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی۔ اے جان جہاں، اے جان جہاں سید و سلطان مدینہ، روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، قدموں میں بلا لیجیے بدکار کو آقا، قدموں میں بلا لیجیے بدکار کو آقا، اور اس کو بنا لیجیے مہمان مدینہ۔ عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے، عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے، عطار کو دولت نہ حکومت کی طلب ہے، دے دیجیے بقی اس کو، ہاں دے دیجیے بقی اس کو، تو سلطان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عشق مدینہ سے لبریز بڑا زبردست کلام الحمدللہ شامل سلسلہ ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں محبت مدینہ نصیب فرمائے اور مدینہ منورہ کی بار بار با ادب با ذوق حاضری ہمارا مقدر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے عرش کا سایہ۔ یقین خوش نصیبوں کو ملے گا انشاءاللہ، ان پر بھی گفتگو ہونی ہے اور کوشش کریں گے ہم کہ انشاءاللہ سیکھیں، سمجھیں اور جانیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا یہ عرش کا سایہ قیامت کے دن کن لوگوں کو عطا فرمائے گا، اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں
شامل بھی فرمائے اور وہ اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ لیکن ابتدائی طور پر ہمارے نگران مجلس قبلہ اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ سلسلے میں ماشاءاللہ تشریف فرمائے، آپ زیارت کر رہے ہیں ان کی، ابتدا آپ سے کرتے ہیں اور پہلے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے، احکامات بھی عطا فرمائے ہیں، اور پھر ان میں ایک جو انعام کے طور پر جنت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لیکن یہ جنت میں جانے سے پہلے عرش کی بھی حرص ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے کہ عرش کو بطور انعام کیوں ذکر کیا گیا کہ عرش کا سایہ ملے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ سب سے پہلے تو عرش اور کرسی یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا ہم تذکرہ سنتے رہتے ہیں، جو بھی مسلمان ہے بچپن سے ہی یہ دونوں نام اس نے سنے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی مخلوق میں ایک زبردست یہ مخلوق ہے۔ اچھا، عرش جو ہے یہ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے کہ اللہ پاک نے تخلیق کی ہے، اور بڑی ہی زبردست یہ تخلیق ہے، یعنی کہ اللہ پاک کی مخلوقات بے شمار ہیں۔ ان مخلوقات میں جن مخلوق کو بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، تو ان میں سے ایک یہ عرش معلیٰ بھی ہے۔ اللہ کی شان کا مظہر ہے، اللہ پاک کی رحمت کا مظہر ہے، اللہ پاک کی بہت ساری صفات کا جو ہے یہاں پر اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص مومنوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے اس مقام سے فضیلت کی نسبت کو بیان فرمایا ہے، اور حدیثوں کے اندر بھی اس کا بکثرت ذکر ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، ایک مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اور اس کی شان و عظمت کا ایک مظہر ہے۔ یعنی جنت جیسے ایک مقام ہے، ایسے عرش بھی ایک مقام ہے۔ ہاں جی، یہ بھی ایک مقام ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ جب عرش و کرسی کا تصور آتا ہے اور اس کی نسبت جب اللہ پاک کی طرف بالخصوص کی جاتی ہے، تو ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تو جسم سے پاک ہے، اللہ پاک تو بیٹھنے سے پاک ہے، تو یہ اللہ پاک کی رحمت کا مظہر ہے، یعنی کہ ہم یہ تو تصور معاذ اللہ کوئی بھی مسلمان نہیں کرے گا کہ اللہ پاک یہاں پر بیٹھتا ہوگا، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ تو یہ عرش و کرسی کیا ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم سے، جسمانیت سے پاک ہے، لیکن اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے لیے گویا کہ یہ عرش و کرسی ہے۔ تو یہ مقام خاص ہے جو اللہ پاک جس کا یعنی کہ مخلوق، عام مخلوق جو دیدار کرے گی وہ قیامت کے روز، حشر کے روز جو ہے وہ کرے گی، اور اس کا جو سایہ ہوگا، جیسے کہ آپ نے ابتدا میں بھی ذکر کیا، وہ بہت ساری برکتوں اور رحمتوں کا باعث ہوگا۔ قیامت کا جب تذکرہ ہوتا ہے، حشر کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہاں پر جہاں پر دیگر آزمائشوں کا ذکر ہوتا ہے، تو ان میں سے ایک بہت نمایاں اور بہت خوفناک کہیے ایک جو آزمائش ہوگی وہ گرمی کی آزمائش ہوگی، دھوپ کی آزمائش ہوگی، اور روایتوں کے مفہوم کے مطابق ہر گناہ گار اپنے گناہوں کی نسبت سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی پورا ہی ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ تو قیامت کے جو مناظر ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، تو ان کے اندر یہ گرمی کی شدت کا ہونا، پیاس کی شدت کا ہونا، اور پسینے کا بکثرت ہونا، اور آزمائشوں کا ہونا، یہ بالخصوص ملتا ہے۔ لیکن اللہ پاک اس دن اپنے نیک بندوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ حقیقی معنوں پر بھی ہو سکتا ہے، جس طرح ہم گرمی میں کسی سائے کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کے اور بھی مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ اب عرش کا سایہ جس کو نصیب ہوگا تو چند باتیں اس کے لیے بڑی واضح ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، ان قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے اللہ پاک اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جو ہوگا اسے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی، یعنی کہ اس دن جن لوگوں پر، مخلوق میں جن افراد پر اللہ پاک کا خاص کرم اور خاص رحم ہوگا، اس کو یہ عرش کا سایہ ملے گا۔ اچھا، سایہ ان دا سینس کہ گرمی سے حفاظت یہ بھی ہے،
لیکن صرف یہ نہیں بلکہ اس سائے کا ملنا اگلی تمام منازل کی آسانی کی پیشگوئی ہوگی، اللہ پاک اس پر مزید رحم و کرم فرمائے گا۔ اسی لیے کئی روایات کے اندر عرش کے سائے کی دعا کی گئی ہے۔ وضو جب ہم کرتے ہیں جی تو وضو کے دوران ہر عضو کو دھونے کی الگ الگ دعا ہے، عموماً ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن بہار شریعت میں اور بھی کتابوں میں وضو کے اعضاء کے دھوتے وقت کی مختلف دعائیں ہیں، جیسے چہرہ دھوتے وقت اللہم بید وجہی یوما تبید وجوہ و تسود وجوہ، اسی طرح ہاتھ دھوتے وقت کی الگ دعا ہے، اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے وقت کی اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار، اسی طرح کلی کرتے وقت کی۔ تو جب مسحہ کرتے وقت کی دعا جو ہے وہ جو منقول ہے تو اس میں یہ ہے کہ اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، یعنی کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما کہ جس دن تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو دعا مانگنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک جسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا تو وہ اس دن اللہ پاک کی خاص برکتوں اور رحمتوں میں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر بھی اس کو شامل رکھنا چاہیے، جس طرح ہم دیگر جنت کی دعا کرتے ہیں اور ہم دعائیں کرتے ہیں، تو عرش کے سائے کی دعا یہ روایتوں میں بھی ہمیں تعلیم دی گئی، اپنے الفاظ میں بھی بندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو اس کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کی عنایت کی علامت۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہم سب کو اس کے عرش کے سائے کے نیچے جمع ہونا نصیب فرمائے۔ اس کے عرش کے سائے میں بڑی وسعت ہے، کتنی مخلوق ہوگی وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب جمع ہوں گے تو دیکھیں گے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ مختلف انداز سے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں آ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، کوئی ایسا کام کر جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو۔ اچھا، احادیث میں کئی ایسے کام بیان کیے گئے کہ بندہ وہ کرتا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب ایک میں ہی تو نہیں، کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہوں گے، اور کاش سب کے قبول ہوں، ہمارے بھی قبول ہوں اور ہمیں بھی وہاں جمع ہونا نصیب ہو جائے۔ حضور میں چاہوں گا کچھ ان اعمال کا تذکرہ فرمائیے جی کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہو کہ یہ کرو گے تو عرش کا سایہ ملے گا۔ بڑی پیاری روایتیں ہیں اس بارے میں اور ہمارے لیے ترغیب بھی ہے، اور یوں سمجھے کہ ہم کسی چیز کو جب فضیلت کے اعتبار سے سنتے ہیں تو ہماری رغبت بڑھتی ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں علماء نے بڑا کلام فرمایا، اور ایک دو نہیں بلکہ دسیوں احادیث ہیں کہ جن میں عرش کے سائے کے حصول کے اعمال کا ذکر کیا گیا۔ کہیں پر 3 کا ذکر کیا، کہیں پر 7 کا ذکر کیا، اور علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تمام احادیث کو جمع کر کے اور اس وقت تک جتنے اعمال بیان کیے جاتے تھے عموماً ان سے علاوہ بھی روایتوں کو آپ نے اکٹھا کر کے بڑے خوبصورت انداز پر یہ بیان فرمایا کہ یہ اعمال بھی ایسے ہیں کہ جن سے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ لیکن ایک جامع حدیث جس کے اندر 7 اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ جو شخص کرے گا تو اللہ کی رحمت سے اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ان 7 کا ذکر ہم سنتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ عادل حکمران، اللہ پاک نے جسے حکمرانی عطا فرمائی، منصب عطا کیا، اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل سے کام لیتا ہے، تو ایسا شخص عرش کے سائے میں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ وہ شخص کہ جو مسجد کے ساتھ بڑی محبت رکھتا ہے، یعنی کہ مسجد سے جب نماز پڑھ کے باہر آیا تو وہ تو باہر آ گیا، جسم تو باہر آ گیا، لیکن اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے، یعنی کہ وہ دوبارہ مسجد میں جانے کا منتظر ہے، یعنی کہ ایسا نمازی ہے، ایسا اللہ کے گھر سے اس کا تعلق ہے، تو اس کو بھی اللہ پاک یہ شرف عطا فرمائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ کہ جو آپس میں ملیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، محبت الہی اور اللہ کی رضا کے لیے ملے اور جدا ہوں، تو ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اللہ پاک انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا وہ شخص ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلوت میں، یعنی کہ اکیلے میں ذکر کرے، اور ایسا خشوع خضوع اس کو اللہ پاک عطا فرمائے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، یعنی کہ ایسا ذوق و شوق کے ساتھ اکیلے میں، خلوت میں، لوگوں سے ہٹ کے اللہ کو یاد کرنے والا جو شخص ہے وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ اسی طرح
پاک دامنی اور پاک بازی یہ بڑی اللہ پاک کی زبردست نعمت ہے، اور اللہ کا جس پر خاص کرم ہوتا ہے تو اسی کو اللہ پاک یہ عطا فرماتا ہے۔ وہ شخص کے جسے کوئی عورت جو کہ مالدار بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اپنی طرف بلائے، لیکن وہ فقط اللہ کے خوف سے اسے منع کر دے کہ میں اس گناہ کی طرف نہیں بڑھ سکتا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہوں، تو وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ پھر چھٹا وہ شخص کہ جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو۔ عبادت تو کسی بھی عمر کے اندر کی جائے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، لیکن جو شخص جوانی میں بالخصوص اللہ پاک کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے گا، اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ اور اس روایت میں جو 7واں تذکرہ ہے وہ اس شخص کا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اور ایسا چھپا کے صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، بغیر جو ہے وہ شور شرابہ کیے، بغیر کسی کو بتائے، یعنی کہ چھپ کر چھپا کر اللہ پاک کی راہ میں جو صدقہ کرنے والا ہے اسے بھی عرش کا سایہ ملے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ان 7 افراد کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے کام ہیں، یہ کتنے اچھے کام ہیں۔ بندہ ویسے ہی کرتا ہے تو اس کو دل میں ایک نیکی کا نور سا اور ایمان ایسا لگتا ہے کہ بھرا بھرا ہے، دل میں آج کچھ ہے۔ تو یہ نیکیاں وہ ہیں جو بندے کے دل کو بھرتی ہیں، دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف اور رغبت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کی ہر ایک عمل کی اگر تفصیل میں جائیں تو صرف اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں تو یہی کافی ہو، لیکن اور بھی کچھ ذکر کرتے ہیں اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں قرب دینے والے ہیں، عرش کا سایہ دینے والے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کی ترغیبات ملتی ہیں کہ یہ مکتوبات کے ذریعے بھی ایاز بھائی ایک دوسرے کو ترغیب دلایا کرتے تھے کہ لکھ کر بھی بھیج رہے ہیں کہ بھائی ایسے کاموں کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے۔ کچھ صحابہ کرام کے مکتوبات کا کچھ تذکرہ فرمائیے۔ بالکل خالد بھائی، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ نے خط لکھا، اور دونوں اصحاب کے بارے میں معروف یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ زہد رکھنے والے صحابی، بے شک تو دنیا سے بے رغبت اختیار کرنے والے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور جن صفات کا اس میں تذکرہ فرمایا کہ ان صفات کے حامل لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا پہلا شخص وہ ہے جس کی نشو و نما اس حال میں ہوئی کہ اس کی صحبت، جوانی اور قوت اللہ تعالیٰ کی پسند اور رضا والے کاموں میں صرف ہوئی۔ واہ واہ، اللہ تعالیٰ ایسوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جیسے ابھی اسد مدنی نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، میرا رب اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ خالد بھائی، اگر دیکھا جائے نا تو بزرگان دین اس پر بڑا ڈیبیٹ کیا، بڑا کلام کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک مثال کے ذریعے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیوں جوانی کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت دے دی کہ اسے اپنے عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا اس لیے کہ جوان جو ہے نا، جوان وہ اس ٹہنی کی مثل ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت اس کی کیفیت ایسی ہے کہ اس پر نفسانی خواہشات کا، اس پر جو ہے وہ شیطانی وساوس کا، اس پر جو ہے وہ غلبہ ہے۔ اس کی اس وقت کیفیت ایسی ہے کہ اس پر یہ چیزیں حملہ آور ہو رہی ہیں، اٹیک ہو رہی ہیں، اور اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ ان چیزوں کو قبول کرنے والے ہیں۔ جوانی ان چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہونے والی ہے، نفسانی خواہشات اور لذات کی طرف مائل ہونے والی ہے۔ ایسے میں امام غزالی فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے نفس کو ان چیزوں سے بچا کر اپنے دل کو اللہ کی عبادت کی طرف لگا رہا ہے۔ گویا ایک کڑے امتحان سے گزر کر وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اپنے رب کی طرف مائل فرما رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے یہ مقام عطا فرمایا کہ اس کی اس عبادت کو اللہ نے اپنے عرش کے سایہ کے ذریعے بطور انعام کے ذکر فرمایا۔ اور یوں بھی ذکر فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی بوڑھا جوان شخص ہے، وہ اگر کسی مضبوط درخت کو جو ہے وہ کاٹنا چاہتا ہے، صحیح ہے، اب وہ اسے کاٹنے کے لیے آیا اور کہتا ہے کہ چلو آج نہیں، اس کو اگلے سال کاٹ لوں گا،
اب ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر جوان جو ہے وہ کسی مضبوط تناور درخت کو کاٹنے کے لیے آئے اور وہ کہے کہ اگلے سال کاٹتا ہوں، اس امید پر کہ جناب اگلے سال جو ہے وہ ذرا اور ہمت آ جائے گی، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ اس کا دھوکہ ہے، کیونکہ جو اس کی عمر آگے بڑھتی جا رہی ہے درخت کی مضبوطی میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی جوانی میں کیا ہوتی جا رہی ہے؟ کمی ہوتی جا رہی ہے، یہ کمزوری کی طرف جاتا جا رہا ہے۔ تو اب کیسے بالآخر یہ کہتا ہے کہ اگلے سال اس کو آ کر کاٹے گا؟ تو جو عمر جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، اس کی جو ہے وہ کیا نام ہے، یوں سمجھیے کہ کمزوری آتی چلی جائے گی اور درخت میں اور زیادہ مضبوطی آتی چلی جائے گی، نتیجتاً یہ اس کام کو سر انجام دینے سے غافل ہوتا چلا جائے گا۔ یہی مثال ہماری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جوانی کی عبادت کو ترک کر کے کہتے ہیں ابھی تھوڑا عمر گزر جائے پھر عبادت کر لیں گے، ابھی آگے جا کر پھر جو ہے وہ نماز پڑھ لیں گے، بڑھاپے میں جائیں گے تو پھر نماز پڑھ لیں گے، پھر نیک کام کر لیں گے، پھر داڑھی سجا لیں گے، پھر دیگر جو ہے وہ اللہ کی رضا والے کام کر لیں گے۔ تو بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ اب جب جوانی ہے اور اب جب شیطان سے مقابلے اور طاقت کی ہمت اور قوت اللہ تعالیٰ نے جو عطا کر رکھی ہے، جب اس سے ابھی مقابلہ نہیں کرو گے تو پھر بڑھاپے میں جا کر کیسے یہ ہمت اور طاقت اور قوت آئے گی جو دن بدن کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمایا، جس نوجوان کی صحبت، جس کی قوت، جس کی جو ہے وہ کیا نشو و نما اس حال میں ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس پر ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین کہ ہم جو ہے وہ اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کرنے والے بن جائیں، توبہ میں گزارنے والے بن جائیں، عبادت میں گزارنے والے بن جائیں۔ دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان ایک دوسرے کو کیسی نصیحت فرما رہے ہیں، کیسا پیارا انداز ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ کس انداز میں انڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ اور آگے بھی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کو ایک اور کام بھیجا، ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے اللہ کا ذکر کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، میرا رب انہیں بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے یعنی ریلیٹ کریں اس بات کو، وہی بات آتی ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کی یاد میں آنسوؤں کا بہنا، جوانی کی عبادت، ریاضت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے پسندیدہ کام ہے کہ اللہ رب العالمین ان کاموں کو اختیار کرنے والے کو اپنے عرش کا سایہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگانی کو جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور جو اس وقت جس کیفیت میں ہے، جس حالت میں ہے، وہ اپنی اس حالت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے شب و روز کو یوں سمجھیے کہ مصروف کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں لگا دے، تو انشاءاللہ عز و جل اس امید کے ساتھ کہ مالک کریم ان اعمال کی برکت سے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور چیز جو ہے وہ جس کو آپ کہیے کہ ہمارے معاشرے میں جس کی آج کل ہم کہیں تو زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین اس خوش نصیب کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اگر ہم اس کام کو اختیار کر لیں، اس وصف کو اختیار کر لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ ہم پا سکتے ہیں اگر جستجو میں سچے ہیں، اگر طلب سچی ہے۔ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بہت آسانی کے ساتھ ہم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان علی شان بیان کرتے ہیں، فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے قرض میں کمی کر دی، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کس دن عطا فرمائے گا؟ جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرض دار کو مہلت دینا یا قرض میں کمی کر دے، ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کیا پیاری بات ہے، کیا پیارا فرمان ہے۔ شاید بہت سارے کام ایسے ہوں کہ ہم ان کو فزیکلی نہ کر سکتے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو مال دیا ہے، بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ استطاعت دی ہے کہ وہ لوگوں کو دے سکتے ہیں اور ان کو اس بات کی کمی نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی ایسے ٹینشن نہیں ہے کہ ان کے معاملات کے اندر کوئی کمی آ جائے گی۔ تو میں چاہوں گا ایسے لوگ ضرور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کی اس فضیلت کو پانے کے لیے ضرور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ
جو تنگ دست ہیں ان کو مہلت دیں، یا ان کے قرض میں کمی کر سکتے ہیں، یا سرے سے ہی معاف کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی ہے تو ضرور اس عمل کو اختیار کریں، کیونکہ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ قیمت طلب نہیں کرتی، اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے بخشش کے۔ ہو سکتا ہے یہی قرض دار کو مہلت دینا، یہی قرض میں کمی کر دینا، یہی اس کے قرض کو معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بخشش کا، نجات کا ضامن اور ذریعہ بنا دے۔ تو یہ اگر ہم اس کام کو اختیار کر لیں نا خالد بھائی، تو میں سمجھتا ہوں جب آپ دیکھیں نا صدقے کی فضیلت فرمایا 10 گنا، اور قرض کی فضیلت کتنی ہے؟ 18 گنا۔ 18 گنا اس عمل کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا، اور ایک شخص کے بارے میں ہے نا مشہور ہے 18 ٹائمز زیادہ ثواب ملے گا، 18 ٹائمز زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیے قرض صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، اور قرض دار کو قرض دینے کا ثواب دیکھیے 18 گنا اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے فضل سے عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ یہاں پر اگر ہم یوں بھی دیکھیں کہ عرش کا سایہ، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک روایت ہم نے ابتدا میں سنی کہ جو کسی پریشان امتی کی پریشانی کو دور کر دے۔ عام طور پہ قرض وہی طلب کر رہا ہوتا ہے، وہی مانگ رہا ہوتا ہے جو بیچارہ مصیبت میں آ گیا ہے، پریشانی میں آ گیا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ یوں پریشان بندے کی مدد کر دینا دوہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے ملنے کی اس میں بشارت ہے۔ ایک تو یہ آپ نے جی اس میں ماشاءاللہ آپ نے جیسے فرمایا، اس وقت جو دنیا بھر کے حالات ہیں، واقعات ہیں، دفعہ پھر اللہ محفوظ فرمائے ریسیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کووڈ کے بعد سے گریجولی بزنسز اور چیزیں جو ہے وہ نیچے کی طرف ہی آئی ہیں اکثر کے اعتبار سے، اور اس دوران ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ جو اپنے کمٹمنٹس بیچارے کر چکے تھے، اب اس کو وہ فلفل نہیں کر پا رہے۔ اچھا، یہ وقت اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، عارضی طور پر اس طرح کے معاملات آتے ہیں، پھر وہ دور بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کئی ایسے افراد، 2 طرح کے لوگوں کو ہم نے دیکھا جن سے ہماری ملاقات بھی ہوئی، کہ اس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی، کہا یار چلو کوئی مسئلہ نہیں، میرا گھر تو چل ہی رہا ہے، میں اپنی تھوڑی سی آسائش میں کمی کر کے تمہیں مہلت دے دیتا ہوں۔ مثال ہے کوئی دکاندار ہے، اس نے کرائے پہ دکان لی ہوئی ہے، وہ کرایہ نہیں ادا کر پا رہا، تو اس کو چند ماہ کی مہلت دے دی۔ کئی لوگوں نے اپنے کرائے میں کمی کر دی تاکہ اس کا ذرا گزارا اچھے سے ہو جائے، پھر جب وہ درست ہو جائیں گے حالات تو دوبارہ دیکھ لیں گے۔ تو یہ ایک بڑا زبردست ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا ماحول ہوتا ہے، اور جب معاشرے کے اندر سب افراد ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ رکھے، اور ہر شخص یہ چاہے کہ میں دوسرے کو کہاں پر فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں وہ میں کروں، تو آپ یقین کریں کہ پورے معاشرے میں اس کا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے۔ اور جہاں پر یہ ڈیولپ ہو جائے چیز کہ بس میں نے اپنی ہی چیز کو دیکھنا ہے، دوسرا بھلے کیسی آزمائش میں ہو، تو پھر اس کا امپیکٹ بھی پورے معاشرے پر بہت زیادہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ تو دوسرے کو مہلت دینا، قرض کی صورت میں ہو یا کسی اور طور پر ہو، کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ہم کر سکتے ہوں، تو یہ معاشرتی طور پر ہمارے لیے بہت زیادہ ایک بہتری کا بھی باعث ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی توجہ آپ نے دلائی۔ آئیے ایک کال ہے ہمارے پاس، اسے شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے۔ نگران مجلس مدنی چینل حضرت قبلہ افسر مدنی صاحب کی آمد مرحبا، اللہ ان کو برکت سلامتی عطا فرمائے، باقی مبلغین پر بھی رحمت کا سایہ فرمائے، ناز خان اسلام بھائی پر بھی۔ فرمایا گیا ہے حدیث پاک میں کہ جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں، اسے بھی عرش کا سایہ ملے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ کی یاد بھی آئے اور پھر آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کو کس طریقے سے اس سعادت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں کچھ فرمائیں۔ جی اسد بھائی۔ ماشاءاللہ، پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں، غالباً مکہ مکرمہ میں ہیں، تو مبارک ہواؤں میں ہیں، مبارک فضاؤں میں ہیں، ہمیں دعا میں بھی یاد رکھیے گا، ہماری بھی حاضری ہو اس کے لیے بھی۔ خلوت میں اللہ پاک کی یاد پر آنکھوں سے آنسو بہنا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، رونا 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک خوف سے ہوتا ہے اور ایک محبت سے ہوتا ہے، 2 وجوہات پر ہی بندہ روتا ہے۔ تیسرا تکلیف سے ہوتا ہے، لیکن ظاہر اس کا تعلق آپس میں مخلوق سے ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک کی ہم بات کریں گے تو یا تو اس کے خوف سے بندہ آنسو بہائے گا یا اس سے محبت سے بہائے گا۔
تو دونوں کے فضائل روایتوں میں بیان کیے گئے۔ اب جب بندہ اکیلے میں ہو، اپنے رب کو یاد کرے، اس کی کبریائی کو یاد کرے، اس کی بے نیازی کو یاد کرے، پرانی قوموں پر جو عذابات آئے اس کو عبرت کے طور پر بندہ یاد کرے، اور روایتوں میں جن گناہوں پر سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا اور بندہ خود بھی گناہ گار ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ اگر رب ناراض ہو گیا اور اس پر میری ویسی ہی گرفت ہو گئی جیسا کہ روایتوں میں قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے تو میرا کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک کی ذات کی کبریائی اور اس کی بے نیازی کا خوف جب دل کے اندر ہوگا تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے، اللہ پاک کے خوف سے رونا بھی آئے گا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کی بے نیازی سے تو انبیاء کرام اور فرشتے بھی لرزہ اور ترساں رہا کرتے تھے، اور اس طرح کے خوف خدا کے واقعات ہیں۔ حالانکہ فرشتے بھی معصوم ہیں، انبیاء کرام بھی معصوم ہیں، یعنی کہ ان کا اللہ پاک کی بے نیازی سے، اس کی خفیہ تدبیر سے، خوف کی وجہ سے رونا، اور انبیاء کرام کا تو اتنا طویل رونے کے واقعات ہیں کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے، اس طرح سے آنسو جاری ہوں گے اور بندہ روئے گا، اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے خوف خدا سے رونے کی۔ دوسرا اس کی ایک اور سائڈ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندہ اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو یاد کرے۔ اچھا، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنی جو ہے وہ چھوٹے پن کو یاد کرے، اپنی جو ہے وہ بے اعتنائیوں کو یاد کرے، اور اس کے اگینسٹ میں اللہ پاک نے جو مجھ پر اس کے باوجود رحم فرمایا۔ اب مثال ہے، اس وقت ہم صبح کے وقت جو ہے وہ یہ پروگرام ہوتا ہے، کتنے ایسے ناظرین ہوں گے کہ معاذ اللہ جنہوں نے فجر نہیں پڑھی ہوگی لیکن ناشتہ ان کو ملا ہوگا۔ بندہ یہ غور کر سکتا ہے کہ یار میرا رب چاہتا تو آج کا رزق مجھ پر جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، میں تو رب کی نافرمانی کے ساتھ میں نے صبح کی ابتدا کی نا، لیکن اس کے باوجود مجھے میرے رب نے رزق بھی دیا اور کھانے کی توفیق بھی دی، وہ چبا بھی پایا اور میرے پیٹ میں اتر بھی گیا۔ وہ چاہے تو یہ سب چیزیں رک سکتی ہیں۔ ایسے ہی بندہ اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری پہلو ہو سکتے ہیں۔ تو جب بندہ اپنے محسن کے احسان کو یاد کرتا ہے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو بندہ پھر آنسو بھی بہاتا ہے، رونا دونوں طرح سے، خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، اور دونوں کی اپنی فضیلتیں۔ لیکن علماء نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے کہ اللہ کی عبادت خوف سے بھی ہوتی ہے اور محبت سے بھی ہوتی ہے، لیکن دونوں میں افضل کون سی ہے، زیادہ بہتر کون سی ہے؟ تو بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ عبادت اس کی محبت سے جو کی جائے وہ خوف والی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ تو عموماً خوف خدا سے رونا یہ تو بیان بھی ہوتا ہے اور عموماً لوگ اس کی طرف توجہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت میں رونا یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور اس کی فضیلت جو ہے وہ خوف والی عبادت سے زیادہ بھی بیان کی گئی ہے۔ تو دونوں پہلو ہیں، تو بندہ غور کرے گا، اکیلے میں بیٹھا ہے، بچپن سے آج تک اللہ کی کتنی نعمتیں ہوئیں، گناہ کے باوجود اللہ پاک نے میرا رزق بند نہیں کیا، میرا دیکھنا بند نہیں کیا، میرے ہاتھ کا پکڑنا بند نہیں ہوا، میرے پاؤں کا چلنا بند نہیں ہوا، میں سانس لے رہا ہوں، اللہ پاک مجھے عزت عطا فرما رہا ہے، میری یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ جب بندہ یہ غور کرے گا تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ کی محبت میں بندے کو رونا نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات کی، کیونکہ ہمارے آنکھوں دیکھے کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اعضاء نے، جن کی قوتوں نے حالانکہ وہ کام کرتی تھیں اور اب کام کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن اللہ کریم نے مجھ پر کرم فرمایا ہوا ہے کہ جو صلاحیتیں مجھے حاصل تھیں وہ گریجولی الحمدللہ بڑھ رہی ہیں، بہتر ہو رہی ہیں، اور یوں سمجھیں کہ روزانہ نکھار آتا چلا جا رہا ہے، بہار آتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف یہ بات ہمیں لے کر آئے، ہم اس کی عبادت کی طرف اور آئیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسا ذوق نصیب ہو جائے۔ کچھ مزید کال بھی دیجیے۔ سید کوکب احمد عرض کر رہا تھا، آج کا موضوع بڑا ڈرانے والا بھی ہے اور بڑا خون قلب والا بھی ہے، کیونکہ حشر کا منظر جو ہم نے سنا ہے اس سے بھی زیادہ ہولناک ہوگا، ہمارے تخیل سے بھی زیادہ۔ اس دنیا میں ہم کڑی دھوپ میں خالد میاں دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری استعمال کرتے ہیں، بروز حشر اس کی ضرورت ہر انسان کو ہوگی۔
मगर ये मिलेगी उसको जिसने इसके लिए काविशें करी होगी। इसका हुसूल कितना आसान है, मगर हम इस तरफ तवज्जो नहीं करते। न पैसा खर्च होता है, न कोई तवानाई खर्च होती है। जैसा कि आपने फरमाया कि कसरत दरूद और सलाम इसकी कीमत है। न सिर्फ अर्श का साया में असर होगा, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कुर्ब भी नसीब होगा। कितना बड़ा इनाम है, कितना सस्ता और कीमती सौदा है। मगर हम काहिली करते हैं, लग़्व और बेकार बातों में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, बल्कि अपने अमाल नामे को भी दागदार करते हैं। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके, उनके वसीले से हमको बरोज़े हश्र अर्श का साया नसीब करे। अल्लाह ताला हम सबको खैर और जज़ाए खैर दे। और ये हमारे जो बैठे हुए हैं वक़ार मियां, इनसे दरख्वास्त है मेरी बस के 2 शेर सुना दें कि खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। वाह जी वाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा आपने गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह करीम आपको बरकत दे और इसकी जज़ाए खैर भी अता फरमाए। अर्श का साया, इसकी कीमत दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ आना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी, हुजूर के इरशादात के मुताबिक, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ज़िंदगी में ऐसे रहना है, मुसलमान की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, उन बातों की तरफ आना और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरफ लाना। कुछ मज़ीद कॉल्स आपकी लेते। शरपुर शरीफ से बोल रहा हूँ, दिला शेखुपुरा। प्रोग्राम में एक लगा हुआ है, अर्श का साया, सदका जो देता है उसको 10 गुना स्वाब मिलता है, कर्ज देने वाले को 18 गुना स्वाब मिलता है। जब कर्जा हम देते हैं तो अगला बंदा कर्ज वापस ही नहीं करता, या फिर वो सामने आने से भी ग्रेज करता है। तो इस वाले से आप उनको भी कोई थोड़ा सा गाइड करें जो कर्ज देते हैं, ताकि वो भी कर्ज टाइम पे दें, तो कर्जा देने वाला भी जो है ना आसानी से कर्ज दे दिया करे। हाँ जी, एक बार तो इसने हिम्मत कर ली है कर्ज देने की, इसको दोबारा भी हिम्मत हो अयाज भाई, कर्ज दे। जो आपने फजीलत बताई है, अब वो दूसरा पहलू भी बयान, दूसरा पहलू है। बिल्कुल मेरे जहन में ये बात थी कि हम इस चीज़ को बयान कर रहे हैं, तो वाकई एक तबका ऐसा भी है जो इसका एक नेगेटिव इस्तेमाल करता है कि अगर सामने वाला उसको कर्ज दे रहा है, उसकी खैर ख्वाही कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, उसके मुश्किल वक्त में काम आ रहा है, तो फिर जो है वो क्या नाम है, उसको भी चाहिए कि वो उसका एहसास करे। ये फजीलत अगर उसके लिए बयान की गई है तो इसका मतलब ये नहीं है उसको इस फजीलत देने का पूरा पूरा मौका दिया जाए, बल्कि इसके साथ ये भी है कि उसको कर्ज वापसी लौटाने के जो मामलात है उसको भी पेश नज़र रखा जाए, और वापस ना करने की जो वबाल हैं, जो नुकसानात हैं, उनको भी पेश नज़र जो है वो रखा जाए। वो फजीलत का पहलू उसके लिए अगरचे है, लेकिन एक बात ज़रूर यहाँ याद रखनी चाहिए, कर्ज दबाने की सूरत में तो अपनी इबादतें देनी, इबादतें देखें ना, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया जो किसी के 3 पैसे देना का नाम कर्ज दबा ले, इरशाद फरमाया 700 बाजमात नमाजें देनी पड़ जाएगी। मकबूल नमाजें आप देखिए ना, बाजमात भी और मकबूल नमाजें भी। अब हम अंदाजा किया, अव्वलन तो पहले 700 बाजमात नमाजें हों भी तब की बात है देना का नाम है। तो हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए, 3 पैसे की बात है, तो अगर किसी के जना हज़ारों लाखों करोड़ों हड़प कर गए हैं जना का नाम है और ना देने का नाम नहीं ले रहे, तो फिर जना इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। और क़यामत के दिन हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स को मुफलिस करार दिया, उस हदीस पाक की तरफ भी अगर हम गौर कर लें कि किस शख्स को कि जो बसों का नेकियां लेकर आ रहा है, नमाज़े बाजमात लेकर आ रहा है, सदका खैरात लेकर आ रहा है, हज लेकर आ रहा है, उम्रे लेकर आ रहा है, लेकिन वो क्या कर कर आ रहा है, वो लोगों को जो है ना हक तलफियाँ साथ लेकर आए, वो लोगों की दिल आज़ारियाँ साथ लेकर आए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को क़यामत के दिन मुफलिस करार दिया कि क्या होगा, इसकी नेकियां जना का नाम है के ज़रिए उसका बदला दिया जाएगा। जिन लोगों को इसने तकलीफ़ें पहुँचाई हैं, जिनका कर्ज दबाया, जिनका हक मारा है, और जब ये ख़त्म हो जाएंगी नेकियां, अब फिर क्या होगा, उनके गुनाह इसके सर पर जो है वो डाले जाएंगे। तो क्या ये चीज़ें हमें डरा देने के लिए काफ़ी नहीं है ये? अच्छा, फिर आप ये देखिए खालिद भाई कि बराबर गुनाह का मीटर चल रहा है, यानी जो कर्ज नहीं दे रहा वो जरा गौर तो करे कि अगर वो कोई अमल हसना कर भी रहा है, उसका ये पहलू कितना खतरनाक है कि उसके गुनाह के मीटर को जारी रखे हुए, कि वो शख्स अगर जब वो जानबूझकर किसी का कर्ज नहीं लौटा रहा, वापस नहीं कर रहा, असबाब इसके पास मौजूद हैं, तो आप देखिए कि वो कैसे नुकसान और खसारे का सबब बन रहा है कि एक तरफ इसका मीटर गुनाह का जारी है। अब अगर कोई नेकी के काम कर भी रहा है, खैर का काम भी कर रहा है, दूसरी तरफ पहलू पर गौर करे तो कितने बड़े नुकसान और खसारे को भी अपने साथ लिया हुआ है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है, वाक़तन ये उनके लिए बयान किया जा रहा है कि वाक़तन कोई ऐसी मजबूरी आ गई, जैसे बयान भी किया गया कि हालात ऐसे हो गए, क्राइसिस ऐसे आ गए कि वाकई ऐसी मजबूरियां पैदा हो गई कि हम कर्ज अदा नहीं कर सकते,
تو ایسے موقع پر مہلت دینے والے کو بے شک مہلت دینی بھی چاہیے، اس کا ثواب بھی ہے، لیکن ہمارے کو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا نام ہے دے سکتے ہیں، اپنے اسباب بیچ کر سامان دے کر، معاملات سارے چل رہے ہیں، قرض دار کو اس کا قرض نہیں لوٹانا، ایسا جو ہے وہ ہرگز، قرض خواہ کو اس کا قرض نہیں لوٹانا، تو قرض تو لوٹانا ہے، اور اگر نہیں دے پا رہا ہے تو یہ کوئی بہتر کام نہیں ہے کہ اس سے منہ چھپاتے ہی پھر رہے، جا کے بات کریں تاکہ وہ بھی تھوڑا ریلیکس ہو جائے اور آپ کو بھی تھوڑا سا سکون ملے۔ معاملے کے اندر جو ہے مہلت لے لینی چاہیے، مہلت لینی چاہیے، بات کرنے کا مطلب یہی جی مہلت لے لینی چاہیے، اور اگر مہلت کا سلسلہ نہیں بننا، کہ شریعت کا حکم ہے، حکم کیا ہے کہ جو ایگریمنٹ آپ نے سائن کیا ہے یا آپ نے زبانی کلامی میں جو معاہدہ کیا ہے اس کی پاسداری کرنی ہے، اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو جیسے ولی دعوت میں فرما رہے ہیں نا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرض لیا اور وقت پر واپس بھی نہیں کیا اور دے بھی سکتا تھا، مہلت بھی نہیں لی، تو اب اگرچہ یہ سو بھی رہا ہے، دن رات اس کے گناہوں کا گویا کہ میٹر چل رہا ہے، یہ گناہ اس کے کھاتے میں لکھے جا رہی ہے، جو تاخیر کرنا ہے نا، ایک تو ہے کہ قرض دبا لیا پیسے دینا نا، یہ بھی جرم ہے، یہ بڑا جرم ہے، اور ڈیلے کر دینا مطلب جو ہے وہ لیٹ پہ لیٹ کیے جا رہا ہے، تو یہ لیٹ کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ کئیوں کی عادت ہوتی ہے، پیسے پاس ہوتے ہیں، یعنی صبح دے سکتا ہے پھر ہی بولے گا شام کو آنا، شام کو پیسے موجود ہیں دے سکتا ہے لیکن پھر کہے گا بھائی کل لے لیجیے گا، تو یہ تاخیریں نہیں کرنی چاہیے اور مہلت لے لینی چاہیے، اور اگر مہلت نہیں ملتی ہے تو بیان کیا گیا ہے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر مانگا ہے آپ سے کہ بھائی میرا قرض دیں، تو اگر آپ کے پاس کوئی سامان ہے، کوئی چیزیں ہیں، بیچ کر بھی قرض ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یہاں تو ایسا عجیب حال ہے، مارکیٹس میں دیکھتے ہیں کہ اچھے بھلے تاجر ہیں، ایک تو یہ ہے کہ طے ہے کہ آپ سارے دن کا جو حساب کتاب ہے دکانداروں سے رات تک کلیئر کر کے چلے جاتے ہیں، جب آف کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ چھوٹی چیزوں پہ قرض دبا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں ایک مارکیٹ میں تھا تو ایک دکاندار کے پاس دکانیں بند کرنے کا وقت ہو رہا تھا، تو وہ چائے والا آیا جو سارے دن پھیری پر بیچارہ چائے بیچتا ہے، تو وہ کہنے لگا یار وہ آج کے اتنے پیسے ہو گئے دے دو، تو اس نے کہا کہ کل لے لینا، کل بھی تو آؤ گے نا یار، آپ بھی یہی ہو، ہم کون سے بھاگے جا رہے ہیں، نہ ہم کہیں جا رہے ہیں نہ آپ کہیں جا رہے ہو، آپ نے بھی آنا کل لے لینا۔ تو اگلے نے جو بہرحال اس کو تو پیسے چاہیے تھے اپنے، کیا مجھے اور بھی سامان لے کر آنا ہے، کل کا دن مجھے اسی پر چلانا ہوتا ہے، تو بہرحال یہاں تھوڑی تو میں ہوئی، دوسرے دکاندار کے پاس وہ گیا تو اس نے فوراً نکال کر دے دیا، تو وہ خوش اس کی دکان سے اترا، تو وہ پہلے والا بندہ دیکھ کر کہنے لگا کہ یار وہاں سے تو تم بڑے خوشی نکلتے ہو، ہمارے پاس سے تو تم بڑا منہ بنا کر آتے ہو، منہ بنا کر جاتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا یار یہ بندہ نا مجھے بلا کر دے دیتا ہے، تم تو رلا کر بھی نہیں دیتے، اور لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے، یہ چھوٹی سی چیز ہے ادا کر دینے میں کیا جا رہا ہے۔ سلام ہو سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو کہ آپ نے ہمیں نیک اعمال مدنی انعامات جو ہمیں عطا فرمائے نا، اس میں باقاعدہ اس کو لکھا، قرض ہونے کی صورت میں آپ نے فوراً ادا کر دیا، یعنی اس سے امیر اہل سنت کو ذاتی طور پہ کیا فائدہ ہے، اس سے قرض دینے والے کو، قرض لینے والے کو، لیکن یہ ایک اسلام کا حق ہے، مسلمان کی تربیت میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ اگر کسی کا حق آتا ہے تو یہ اپنے اوپر رکھے نہیں، اپنے کندھوں پر بوجھ نہ لے، بوجھ اتارے، قرض ہے تو ادا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ترغیبات بھی ارشاد فرمائی، اور اسلام دیکھیں کتنی بیلنس بات کرتا ہے، جہاں قرض دینے کی ترغیب ہے اور اس پر ثواب کی بشارت ہے، وہیں جو قرض لے رہا ہے وہ کیا کرے، اس کے لیے بھی احکامات بیان فرمائے ہیں۔ یہ اسلام کی روشن تعلیمات ہیں، یہ راہ اعتدال ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے زندگی گزارنے کا صحیح طور کیا ہے، صحیح طریقہ۔ یہاں پر خالد بھائی میں ایک اور چیز عرض کروں گا کہ ہم سب کو چاہیے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تو اتنی پیاری دعا ارشاد فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، اے اللہ مجھے دین کے غلبے سے ہی محفوظ فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے۔ کسی سے ایک بہت خوبصورت جملہ خالد بھائی سنا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کا ایک جملہ تھا کہ یا اللہ مجھے دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ مجھ پر کوئی قرض باقی نہ ہو،
واہ، یعنی کتنی خوبصورت بات ہے. اس میں ہم دونوں باتیں لے سکتے ہیں. یعنی قرض سے مراد حق العبد بھی نہ ہو، حقوق اللہ بھی نہ ہو. یعنی نمازوں کی جو ادائیگی ہے یا قضا معاملات جو باقی رہ گئے، اللہ مجھ پر وہ قرض بھی باقی نہ ہو، مجھ پر تیرے بندوں کا قرض بھی کوئی باقی نہ ہو، کوئی بوجھ میرے ذمے پر مولا باقی نہ ہو، مجھے دنیا سے اس حال میں اٹھانا. قرضدار مرنے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے، اور یہ اس طرف لوگوں کی رغبت دلانا تھا کہ قرضدار نہیں مرنا، کسی کا حق دبا کر نہیں جانا. مسلمان کو اتنی سچی، اتنی سچی اور اتنی سیدھی تعلیم عطا فرمائی گئی ہے. کچھ کالز آپ کی مزید لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ کا سلسلہ عرش کا سایہ بہت پیارا ہے. میرا اس میں سوال ہے کہ اللہ کے خوف سے ڈرنا اور ڈرانا دونوں میں سے اچھا کون سا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے خوف سے ڈرنا اور ڈرانا، اسد بھائی دونوں میں سے اچھا کون سا ہے؟ دونوں ہی اچھے ہیں. دونوں ہی اچھے ہیں. ہاں، خوف خدا کا ہونا بھی، یہ بھی تو ایک آپشن ہے جواب کا، وہی کہ ایک آپشن کیوں دیا جا رہا ہے جب دونوں ہی اچھے. اور ہر چیز کے اندر اس طرح کمپیریزن نہ بیان کیا گیا ہے اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں. یعنی اعمال تو ہزاروں ہیں نا. اب کسی بھی دو عمل کے بارے میں ہم یوں سوال کریں تو بعض اعمال کے کمپیریزنز تو قرآن و حدیث میں بیان کیے ہوتے ہیں، لیکن ہر عمل کا بیان نہیں کیا ہوا ہوتا کمپیریزن کی صورت میں. جب فضائل کے اندر بھی ایک ہی چیز کے مختلف فضائل بیان کیے ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز کی فضیلت ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کی ہوتی ہے، تو اب ہر چیز کا کمپیریزن بیان ہو یہ بھی ضروری نہیں. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں یا میں اللہ کے خوف سے کسی کو ڈراتا ہوں، اس میں میری نیت کتنی خالص ہے اور میرا عمل جو ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے، کتنا بہتر ہے. تو انشاءاللہ عز و جل فضیلت ہی فضیلت ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب کا ایک پیکیج ہے ہمارے پاس، عرش الہی کیا ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. عرش کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ سماعت فرما لیں کہ اللہ پاک کی مخلوقات میں حجم کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ عرش ہے. سب سے بڑی مخلوق اللہ پاک نے عرش بنائی ہے، اور اللہ پاک نے اسے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے، اور یہ جنت کی چھت بھی کہلاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کریم سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کہ وہ درمیانی جنت ہے اور اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں. یعنی جو عرش ہے یہ جنت کی چھت ہے. اللہ پاک کی مخلوق میں یہ ایک عظیم مخلوق ہے، اور جنت الفردوس کی یہ چھت بھی ہے. اب اس کی حیت کیا ہے، اس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے، تو علماء نے اس حوالے سے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں. بعض نے یہ ذکر کیا کہ یہ نور سے بنا ہوا ہے، بعض نے کہا کہ سبز زبرجد سے بنا ہوا ہے، یعنی موتیوں کی قسم سے بنا ہوا ہے، بعض نے کہا کہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے. لیکن امام ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت کا قطعی یعنی یقینی علم نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں حتمی رائے قائم کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے. یعنی ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے. البتہ اسلاف کے بعض اقوال یہ ملتے ہیں کہ یہ فلاں چیز سے بنا ہوا ہے، فلاں چیز سے بنا ہوا ہے، فلاں چیز سے بنا ہوا ہے، تو اس کا لحاظ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بارے میں کوئی حتمی اور یقینی رائے قائم کر لی جائے کہ عرش اسی سے بنا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ امام ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحفۃ المرید کے اندر ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا میں اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمایا، اور اس پر دیکھیں کتنی مخلوق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود کبھی ارشاد فرماتے کہ یہ جو آواز میں نے سنی تم نے سنی. صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ہم نے نہیں سنی، تو فرماتے میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اس کے چرچرانے کی آواز میں نے سنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلیٰ سماعت ہے، اور اس پر لاکھوں سلام. جی کیا بات ہے. کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں، میسیجز شامل کرتے ہیں، اور پھر آپ کی فرمائشوں کو لیتے ہیں. جی ویسے کلام سنا دیجیے. مدینے کے وانی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر صورت بانگی ہے.
جزاک میں اللہ خیر محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا۔ جزاک اللہ جی، بہت اچھے کلام کی آپ نے فرمائش کی، اور یوں سمجھیں کہ یہ تقریباً پوری ہو گئی۔ وقار بھائی چاہیں گے تو انشاءاللہ مزید بھی شامل کریں گے۔ سلمان بھائی کی جگہ پہ بیٹھنے سے نعتیں پڑھنے والا بن جائے، فیضان تو جاری ہوگا، فیضان تو جاری ہوگا جی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، میسج ہے یہاں پر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، اس کلام کو لیا جائے۔ اور سبحان اللہ، کہا جا رہا ہے قربان بھائی ہیں چشمہ بیراج سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چشم کرم والا کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہے۔ بہاولپور سے میسج ہے، کہا جا رہا ہے کہ کلام سنا دیں آ میرا ڈھولا۔ سیدی اتارہ یہ کلام سنا دیجئے۔ بلوچستان سے عرض ہے غوث اعظم کی منقبت شامل کیجئے۔ سبحان اللہ۔ جڑا والا سے میسج ہے، اور آ میرا ڈھولا اس کلام کی فرمائش ہے۔ پنجابی کلام کوئی سنا دیجئے۔ ٹھیک ہے جی۔ فاروق اتاری ہیں لاڑکانہ سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی۔ سبحان اللہ، بے شک جی ایسا ہی ہے، یہ کلام سنا ہے آپ نے۔ وقار بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں نبی کا لب پر جو ذکر ہے، بے مثال آیا کمال آیا۔ ٹھیک ہے جی۔ رجب رضا اتاری ہیں، ٹھیک ہے، گجرانوالہ سے، اور جزاک اللہ بھائی اپریسیشن کا بہت شکریہ۔ اچھا، وقار بھائی سے عرض ہے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے یہ کلام سنا دیں۔ ظفروال سے میسج ہے کہ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ کلام سنائیں، اور کوئی سرائکی کلام سنا دیں، فرمائش آئی ہوئی ہے۔ اور ٹھیک ہے، حمزہ والا سے میسج ہے ایک کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ اور بھی کافی سارے میسج ہیں، اور وقار بھائی نے شروع میں بہت اچھا مدینے کی حاضری کے حوالے سے کلام پڑھا۔ اللہ کریم آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا اس کلام کی فرمائش ہے۔ شہریار علی ہیں بہاولپور سے، کہنا یہ ہے کہ کلام سنا دیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے۔ کچھ فرمائش پر مشتمل آپ کی کالز مزید لیتے ہیں جی۔ ماشاء اللہ خالد بھائی، یقین مانے آج ہمارے جو نعت خواں اسلام نے کمال کر دیا۔ مدینہ 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 مدینہ، اللہ پاک ان کے اور سوز ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ان کو اسی سال حج کی سعادت عطا فرمائے۔ انہی نعت خواں اسلام سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام لازمی سنا دیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا بھی فرما دیں۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، بے حساب ہماری مغفرت فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجئے، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی۔ جی۔ نعت خواں بھائی سے عرض ہے یہ ہم سنا دے۔ اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ جی۔ وقار بھائی کچھ کلام شامل کیجیے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا
سہارا تیرا بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحرہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو میں بھی ڈوبا ہے میری جان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری 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 میں مکتی مقام میں مکتی مقام تو جیتے ہو میں ہاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری ہر دل تانگا پیار دیا میں بیٹھی رو رو کاغ اڈاواں فالا پاواں میں تے قاصد بھیجاں او میں ڈٹھی گیا حال بیمارا یار بنا یار بنا ہن جیون کوڑے اتے اندر درد ہزاراں غلام فریدا میں تیرے رواں جی میں بچھڑی کونج کتارا میں بیکھا میرا یار
वेखण दे विच वेख यार तो तेरे अंदर वसदा सोना वेखे या ना वेखे ए तन मेरा ए तन मेरा कंगी हो हुजूर दीवाना पोश मेरे दी बन जाए जुती ओ मैं यार दे पैरियां जे सुख नो चुल्ले पावा गुलाम फरीदा किते मिल पर सोना उन्नु रो रो हाल सुनावा ते आँखां हकीमा सूरत प्यारी या बैठ ढोला करा बैठे सारी मैं मुक्ति मुकाम मैं मुक्ति मुकाम तुझ जियो मैं हारी आ बैठ ढोला अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और फैज़ान हम सबको नसीब फरमाए। आइए जानशीन अमीरुल सुन्नत का एक पैकेज शामिल करते हैं, अपने अमाल का मुहासबा कीजिए। इस्तिकामत के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें, सबसे पहले तो ये। और दूसरा ये कि जिस काम की बंदे के नज़दीक अहमियत ज़्यादा होगी तो बंदा वो काम करता रहेगा, जिसकी तलब ज़्यादा होगी बंदा वो करेगा। तो इसके लिए कि बंदा इस पर गौर करे कि नेक अमाल से मुझे क्या क्या फ़वाइद हैं और कितने नुकसान से बचत है। जैसा कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि ये मुहासबा करना जो ना, ये गोया के आईना है, मिरर, कि ये तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताता है। तो जब हम अपना रोजाना जायजा लेंगे तो इंशाअल्लाह हमें पता चलेगा कि आज हमने क्या पाया क्या खोया, कि क्या काम मुझे नहीं करना था वो काम आज मैंने किया है तो कल मैं इससे बचूं, और क्या काम करना था जो मैंने छोड़ दिया ताकि कल मैं वो काम करूं। और दूसरा ये कि बिलफर्ज बंदा जायजा ले रहा है, अब नागा आ गया तो कोई बात नहीं, दोबारा शुरू कर दे। फिर अगर नागा आ गया फिर दोबारा शुरू कर दे, मायूस ना हो अल्लाह ताला की रहमत से।
یہ ہر نیکی کے لیے اور ہر گناہ سے بچت کے لیے یہ فارمولا کہ اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو گیا، بندہ اگر گناہ میں مبتلا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، بندہ توبہ کرے اور اس گناہ سے بچے. یعنی یہ نہ سوچے کہ بس اب تو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں کیا کروں. یہ نہیں، یہ شیطان کی طرف سے مایوسی ہے کہ مایوسی بھی شیطان کا ایک ہتھیار ہے کہ شیطان یہ بھی استعمال کرتا ہے، یہ ہتھیار بھی. شیطان نے جو ہے وہ ہر طرح سے بندے کو الجھا کے رکھنا ہے. یہ شیطان جو ہے وہ بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. اب اگر یہ نماز سے روکنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو اب یہ کیا کرتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہے نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کو نماز الجھا دے گا، سو رکوع سجود بلا دے گا. اچھا رکوع سجود نہیں بلائے گا تب اسی توجہ بٹا دے گا. یہ بندہ جو ہے حساب کتاب میں لگ جائے گا، یہ ادھر ادھر کے خیالات میں جو ہے یہ گھومتا رہے گا کہ چونکہ شیطان نیکیوں سے روکتا ہے. اب اگر یہ کسی نیک کام سے نہیں روک سکتا تو اب یہ کیا کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے بندے کے ثواب میں کمی ہو جائے. یہ مایوس نہیں ہوتا، یہ لائن. تو یہ اس کا کام ہے غیبتیں کروانا، چغلیاں کروانا، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہم اس کا مقابلہ کریں. اور چونکہ بدگمانی یہ جو بھی ہے نا مہلکات وغیرہ، اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ جانکاری ہونی چاہیے. سبحان اللہ. شیطان کے واروں کے حوالے سے جانکاری ہوگی تو اس کے وار کو ناکام بنانے میں مدد بھی ملتی رہے گی. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جانشین نے جو مدنی پھول ارشاد فرمائے انہیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں، اور آپ نے بھی آج ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارا ساتھ دیا، موضوع پر اچھی گفتگو مدنی چینل کے ناظرین نے بھی فرمائی. اسی طرح کالز میسیجز کرتے رہا کریں، اللہ کریم آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے. لیکن یہاں پر ایک بات میں اب جو بڑھانا چاہ رہا ہوں قبلہ اسد مدنی بھائی کی بارگاہ میں، وہ یہ کہ دین اسلام نے مسلمانوں کو بڑی زبردست باؤنڈنگ کے ساتھ یوں سمجھے پیچ کر دیا ہے کہ یہ مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کا احساس کریں. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، عرش الہی کے سائے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ وہاں امن بندے کو ملنا ہے، تو مخلوق کے ساتھ اس طرح ان کے موقع پر، ان کے غم میں، ان کے دکھ میں، ان کی تکلیف میں کام آنے پر، اس پر بھی کوئی اس قسم کی بشارات ہیں؟ جی بالکل. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کامل دین ہو، جس میں حقوق اللہ بھی ہوں، حقوق العباد بھی ہوں، پوری ایک معاشرت ہے، اور قیامت تک کے لیے مخلوق نے جو اس دنیا میں وقت گزارنا ہے اس کے اصول بیان کیے ہوں، تو اس موقع کو وہ ایکسپلین نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے. اسلام خوشی ہو یا غمی ہو، دونوں موقعوں پر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا اور ان کے ساتھ کھڑا رہنا اس کو بیان کرتا ہے. اور اس کے بہت سارے مواقع، دو اعمال کا یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا جس کا تعلق آج کے ٹاپک سے بھی ہے، اور وہ ہے تعزیت اور عیادت. ایک تو اللہ پاک تعزیت کرنے والے کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، تو یہ بڑا خوبصورت عمل ہے. اور تعزیت جو ہے وہ کسی کی میت پر یعنی کہ انتقال پر جو ہے اس کے ورثاء سے کی جاتی ہے. اور اسلامی کلچر کے اندر جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے جاری و ساری ہے. لیکن ایک ہے تعزیت کرنا اس لیے کہ چلو رشتہ دار ہے، دوست ہے، چلے جاتے ہیں، نہ گئے تو برا لگے گا. اور ایک یہ ہے کہ اسے اپنے رب کی عبادت سمجھ کے بندہ کرے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے اسلام کا یہ ایک اصول ہے، میرے مسلمان بھائی کا یہ حق ہے. جو مسلمان کے حقوق بیان کیے گئے حدیثوں کے اندر، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اس کا انتقال ہو تو بندہ جنازے پر جائے. اور جو معاشرت ہے اس کے اندر تعزیت جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور امیر علیہ سنت کو ہم دیکھتے ہیں تو روزانہ ہی نہ جانے کتنوں کی تعزیت و عیادت فرماتے ہیں. تو تعزیت کرنا یہ عرش کا سایہ ملنے والا ایک بہترین عمل ہے. اور دوسرا عیادت ہے. عیادت کے بہت سارے فضائل، تو یہ دونوں عمل بڑے ہی شاندار ہیں، ہمیں خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں. خوشی کے وقت بھی بندے کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، اس کی خوشی کے اندر شامل ہونا چاہیے. لیکن اگر خوشی اور غمی دونوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں تو غم کے موقع پر ہمیں حوصلہ افزائی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. خوشی کے وقت تو بندہ خود ہی سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے، وہ ویسی خوشی کے اندر ہے، کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے، کوئی نعمت ہوتی ہے، کوئی ایسا کارنامہ ہوتا ہے تو بندہ جس پر خوش ہوتا ہے، کوئی مال و دولت مل گئی، کوئی اچھی جاب مل گئی، کوئی بانڈ نکل آیا. تو خوشی کے وقت بندہ
सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन जब कोई गम की खबर है, कोई बीमार है, किसी का इंतकाल हो गया, तो वो वक्त होता है बंदे के साथ खड़ा होने का। और यकीन करें कि इयादत इतना प्यारा अमल है कि जब आप किसी बीमार के पास जाते हैं तो उसको शायद मुद्दतों याद रहता हो, और अगर आपकी अहमियत है, आप साहिब मनसब हैं या दोस्त हैं या मुआशरे के अंदर आपको कुछ मकाम है, तो जो शख्स बीमार है उसके नज़दीक अगर आपकी अहमियत आम लोगों से ज़्यादा है तो आपकी इयादत का इम्पेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। बंदा खड़ा हो जाता है। अभी पिछले दिनों हमारे मदनी चैनल में ही एक इस्लामी बीमार थे और काफ़ी शदीद बीमार थे, 20-25 दिन उनको बीमारी में लग गए थे और बिस्तर पर लगे हुए थे। तो कुछ इस्लामी गए इयादत के लिए, तो वापस आके उन्होंने बताया कि जब हम गए थे तो वो बिस्तर पर पड़े हुए, तो शायद पिछला हफ्ता 10 दिन वो घर से भी बाहर नहीं निकले होंगे, शायद कमरे से बाहर भी निकलना दुश्वार होगा। अब ज़ाहिर है दोस्त अहबाब हैं, अपने साथ काम करने वाले हैं, कुछ उनसे सीनियर लोग भी थे, मजलिस के अराकीन भी थे। तो गुफ्तगू हुई, थोड़ी देर के बाद हमने कहा यार चलो यार बाहर चलते हैं ना, अब इतने दिन से तुम पड़े हो। तो वो घर से बाहर चलने को तैयार हो गए और कह रहे हैं कि 1-1.5 घंटे के बाद जब हम वापस आए तो जब गए थे उस वक्त की कैफियत और जब आए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो ये बड़ा एक इम्पेक्ट होता है। तो इयादत सुन्नत भी है, और जब बंदा जाए तो कुछ तोहफ़ा लेकर जाए, कुछ उसकी तबीयत के मुआफिक कुछ फल ले जाए, कुछ चीज़ें ले जाए और इयादत करे। 2 हमदर्दी के बोल, बाज़ औक़ात किसी को इतना कह देना ही काफ़ी होता है कि यार परेशान नहीं होना, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। और दिल से जब बंदा कहता है तो सामने वाले को आपकी हाजत हो या हाजत ना हो, उस वक्त मुश्किल में वो आप काम आए या ना आए, वो खुद जो है वो खड़ा हो जाता है। तो हमें इन मौके पे अपने मुसलमान भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। माली तौर पर लोग परेशान होते हैं और इयादत करने के लिए आप जाएं और अल्लाह ने आपको दिया है तो बहुत अच्छा होता है कि आप उसका कोई माली ताउन कर दें। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग खाली पूछते रह जाते हैं और बाज़ होते हैं कि जो वाकई कर देते हैं। एक शख्स का वाक़या, वो कहता है कि एक्सीडेंट हो गया उसका और टांग वगैरह कटने का सिलसिला हो गया। अब जा रहे कि अखराजात थे, वो था भी इतना पैसे वाला भी नहीं था। तो कहता है मेरे रिश्तेदार आए तो बहुत और सब कह रहे थे भाई पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे याद करना, टेंशन नहीं लेना, ऑपरेशन हो या कुछ भी हो तो हम तेरे साथ खड़े हैं। सारे बातें कर रहे थे, एक ने बातें नहीं की। वो जब आया इयादत की और उसने 1 लाख रुपए की रकम कैश लेकर आया था और उसने हाथ में दी और बोला भाई ये रख लो, ये तुम्हें ज़रूरत हो तो इसको खर्च कर लेना और वापसी की कोई टेंशन नहीं, जब हो तब देना। अच्छा, अब 10 ने उसको ऑफ़र की होगी, लेकिन एक जितना वो कर सकता था, वो देने वाला भी पैसे वाला ही था, लेकिन वो लेकर आ गया। अब उन्होंने खर्च नहीं की, वो उनके पास रखी ही रही और लौटा दी उन्होंने। लेकिन दोनों के अंदर देखिए कितना ज्यादा फर्क है। अब मैं नहीं कहता कि हर शख्स लाख रुपया ही लेके जाए, तो आप 1000 रुपया ले जा सकते हैं, 5000 ले जा सकते हैं, आप 10,000 ले जा सकते हैं। जो बंदा जितना कर सकता है, तो उस मुश्किल घड़ी में जब आप किसी के साथ खड़े होंगे तो सवाब आखिरत माशाल्लाह वो भी है, और उसको जो आपका जाना, इयादत करना, उसको हौसला अफजाई करना, अच्छे डॉक्टर का मशवरा दे देना, अच्छी मेडिसिन के बारे में बता देना। अगर आप उस एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं तो अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर कर दिया तो उसका आधा मर्ज जो है ना वैसे ही दूर हो जाता है। कोविड के दौरान जो मरने वाले हैं, एक तहकीक के मुताबिक उनमें एक तादाद है जिनका मर्ज तो इतना शदीद नहीं था, लेकिन उस मर्ज के खौफ की वजह से वो दुनिया से चले गए। यानी वो वर्स हो गया, ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लिया। तो बाज़ औक़ात बीमारी छोटी होती है लेकिन उसके जो बुरे नताइज हम सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं। तो हमारा किसी को अच्छा मशवरा और हौसला अफजाई देना बाज़ औक़ात किसी को बीमारी से बचाने का सबब हो सकता है। तो ताज़ियत और इयादत बहुत तवील ये एक मौजू है, लेकिन अल्लाह पाक हमें अच्छी नीयत के साथ मुसलमानों के साथ मौके के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए और इंशाअल्लाह उसे भी अर्श का साया मिलेगा इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत प्यारी और उम्दा गुफ्तगू की। कुछ आदाब भी बयान हुए इस हवाले से, कुछ मैनर्स ज़ाहिर हर चीज़ के होते हैं, उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर ख्याल नहीं रखा जाएगा, पूछने गए थे इसलिए कि आप बीमार थे और इतनी देर तक वहाँ पर रहे कि वो बीमार के साथ साथ परेशान हो गया और फरमाइशों के साथ आप रहे, तो वो बीमार के पास गए थे, उसको कर्जदार छोड़कर आए। अगर इस तरह से हमारा जाना है तो ये उसकी मुसीबत में, उसकी परेशानी में इजाफा करेगा। अखलाक, आदाब
پریشان حال ہے اس کی مدد کرنے کے لیے جائیں، نہ کہ ایسا ہو کہ ہمارا جانا اس پر بوجھ بننے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کچھ ایسے لوگوں کی بھی طرف نشاندہی فرمائی جن کو سب سے پہلے عرش کا سایہ ملے گا۔ ایز بھائی وہ لوگ کون ہیں؟ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے عرش کا سایہ کن لوگوں کو عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ پاک سب سے پہلے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا ایک تو وہ ہے کہ جن کے سامنے حق پیش کیا جائے تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جن لوگوں کے سامنے حق کو پیش کیا جائے، ارشاد فرمایا وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا وہ لوگ کہ جب ان سے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتے ہیں، کیا بات، وہ دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان کو اللہ سب سے پہلے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمایا۔ اور تیسری بات جو ہے خالد بھائی بہت ہی خوبصورت، تینوں باتیں پیاری، لیکن یہ جو آخری بات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگوں کے فیصلے ایسے کرتے ہیں جیسے اپنے معاملات کے فیصلے کرتے ہیں۔ کیا بات، جیسے اپنے معاملات کے فیصلے کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی اسی طرح کے فیصلے کرتے ہیں، اسی طرح عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ کتنے خوبصورت افعال جو ہے وہ کیا نام ہے یہ 3 بیان کیے گئے۔ ارشاد فرمایا ان 3 کو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اپنے عرش کا سایہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اب اس میں ایک ایک کام جو ہے نا وہ اس پہ پوری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، پوری بات ہو سکتی ہے۔ المختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق قبول کرنے والا بنائے، عطا کرنے والا بنائے، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ کام لینے والا بنائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دیگر لوگوں کی طرح ان 3 کو بھی عرش کا سایہ ملے گا اور سب سے پہلے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی دوڑے گویا پہنچیں گے اور جلدی سے عرش کا سایہ مل جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ایسے نیک کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور نیک کاموں میں بھی جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کام اپنے طریقہ کار کے مطابق ہو لیکن ہم جلدی برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف شفٹ ہونے والے ہوں۔ کچھ مخلوق پر شفقت کی جائے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بڑا راضی ہوتا ہے۔ بالکل، مخلوق پر شفقت کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو مخلوق پر جو ہے وہ شفقت، اب یہ شفقت جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ سارا کا سارا سمجھ لیں کہ جو معاشرت ہے نا وہ اس کے اندر آ جاتی ہے کہ شفقت کرے گا اس کو نیکی کی دعوت دے گا، شفقت کرے گا اس کو برائی سے منع کرے گا، شفقت کرے گا پریشان حال ہے تو پریشانی دور کرے گا، شفقت کرے گا بیمار ہے تیمارداری کرے گا، شفقت کر رہا ہے تو اگر کوئی گھر میں پریشانی آ گئی ہے تو وہ پوچھ گچھ کرے گا، اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ہے اس کے عزیز و قارب میں سے تعزیت کرے گا۔ تو یہ شفیق ہونا، مہربان ہونا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ جائے نا، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے بن جائیں اور شفیق اور مہربان بن جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ معاشرہ یہ اس میں بھائی چارہ قائم ہو جائے گا، ایک امن آ جائے گا، ایک محبت اور بھائی چارے اور رواداری کا ایک سلسلہ ہو جائے گا، اور جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے طفیل اللہ کے فضل و کرم سے معاشرہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا باغ مدینہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ان اوصاف کو بھی اپنانا ہے اور خاص طور پہ شفقت والا جو ہے وہ ہاتھ ہر طرف جو ہے ہمیں بڑھانا ہے، خاص طور پر یتیموں کو، مسکینوں کو، اور جو اس طرح کے جو غریب لوگ ہیں جو زیادہ ہماری شفقت کے یہ سمجھ لیں کہ ان کو زیادہ ہماری شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، ان پر اگر شفیق ہوں گے، شفقت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں جو ہماری شفقت کی آس لگایا ہوا ہے کم از کم اس تک تو ہماری شفقت کا سایہ اتنا دراز ہو کہ اس تک پہنچ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے مطابق جو نمازی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ 5 وقتہ نماز اس کی کوشش کیجئے، اس کو بالکل نہ چھوٹنے دیں، اپنی عادت کا یوں سمجھیں کہ اپنی پہچان بنا لیں کہ یہ جہاں یہ بندہ ہے نا وہاں یہ خود بھی نمازی ہے، وہاں لوگوں کو بھی نماز کی دعوت دینے والا ہے، نمازی بنانے والا ہے۔ اگر مسلمان کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح کنیکٹ رہنے والی ہوگی کہ یہاں اذان آئی اور یہاں یہ نماز کے لیے بڑھنے والا ہوا، انشاءاللہ اس سے معاشرہ بھی بہتر ہوگا۔ نماز وہ ہے جو بندہ چلتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی ادائیگی کے لیے ہے،
لیکن مخلوق کے حال احوال سے بھی باخبر ہوتا ہے، ان کی خبر گیری کی بھی توفیق ملتی ہے، اور یہ بھی ایک نماز کے معاشرتی فوائد مستقل ایک ٹاپک ہے، اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اور بہت سارے ابھی اعمال ایسے باقی ہیں جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی محبت عطا فرمائے، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، سلسلہ پیش کرنے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو مالک کریم اپنے رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام شامل۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، لڑتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، لڑتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، ہو جب سامنے سب گنبد تمہارے، نہایت عقیدت سے دامن پسارے، ہے حاضر تمہارا غلام سے کہنا۔ چرائی ہے دیکھو لبوں پر